السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ آج میں آپ کو مومن کی ایک خوبی ہے جسے بولتے ہیں حکمت اور دانائی، اس کے اوپر اب تھوڑا سا کچھ کہنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کون ہے جو تمہارے خلاف جائے گا، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ نہیں تو کون ہے جو تمہارے ساتھ دے گا۔ اگر تم نے اللہ کی محبت کو پا لیا تو وہ کیا ہے جو تم نے کھویا؟ یقیناً کچھ بھی نہیں۔ اور اگر تم نے اللہ کی محبت کو کھو دیا تو تم نے دراصل کیا پایا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی تم سے محبت کے نتائج، اس کے ثمرات اور فوائد گنے نہیں جا سکتے، جو کچھ یوں ہیں۔ اگر اللہ تم سے محبت کرتا ہے تو وہ خلقت کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیتا ہے۔ اب اگر خلقت تم سے محبت کرنے لگے تو یہ ایک ایسا سرمایہ ہے جس کی اہمیت کا تمہیں ادراک نہیں، یعنی کل انسانیت، تمہارے ارد گرد کے تمام لوگ تم سے پیار کرنے لگ جائیں گے۔ جب تم اللہ کے محبوب بن جاتے ہو تو وہ تمہیں حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے، اور جو کوئی بھی حکمت سے نوازا گیا بلا شبہ اسے خیر کثیر عطا ہوئی۔ وہ انسان جسے حکمت اور دانائی عطا ہوئی وہ محدود وسائل میں بھی خوش و خرم رہے گا، اور جو حکمت اور دانائی سے محروم رہا لامحدود وسائل کے باوجود بھی مجبور اور بے بس رہے گا۔ وہ انسان جو حکمت اور دانائی سے نوازا گیا ایک غریب شریک حیات کو پا کر بھی اس کے ساتھ خوش رہے گا، جبکہ وہ جسے حکمت اور دانائی نہ ملی وہ ایک امیر و کبیر شریک حیات پا کر بھی ناخوش رہے گا۔ ایک حکمت والا انسان دشمن کو بھی دوست میں بدل سکتا ہے، جبکہ حکمت اور دانائی سے محروم اپنے دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتا ہے۔ لہذا حکمت اور دانائی اللہ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے۔ حکمت اور دانائی مومن کو خالصتاً اس کے ایمان اور اللہ پر بھروسے کے بدلے اللہ کا ایک خاص انعام ہے، اور یہ اللہ ہی کی محبت کا ثمر ہے جو وہ اس کو حکمت اور دانائی سے نوازتا ہے۔ جب اللہ آپ کو حکمت عطا کرتا ہے تو آپ کو سکون و اطمینان سے بخشتا ہے۔ یہ ایک بلند مرتبہ ہے جو انسان کو قناعت، خوشی، رجائیت، قوت، نفس پہ قابو، بصیرت اور بصارت جیسی خوبیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس سکون و اطمینان کی بدولت آپ ہمیشہ خوش رہیں گے، حتیٰ کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن اگر آپ اسے کھو دیتے ہیں تو آپ باقی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی محروم ہی رہیں گے۔ کوئی بھی انسان مال و دولت، صحت، قوت اور ذہانت جیسی نعمتوں کا مالک تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس حکمت نہیں تو وہ بالکل ایک محروم شخص ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ اپنی خلقت میں سے تو بہت سوں کو صحت، ذہانت، مال، دولت اور حسن و جمال جیسی نعمتیں عطا کرتا ہے، مگر حکمت اور دانائی وہ صرف اپنے مومن بندوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ انہی مومن کے بارے میں، یعنی جس کا میں نے اوپر بیان کیا، ایسے ہی مومنوں کے بارے میں اقبال نے کہا، سکھائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، سکھائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، آدم کو سکھاتا ہے آداب خداوندی، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرقندی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ انسان کو حکمت اور دانائی جیسی نعمت سے نوازتا ہے، اور اگرچہ وہ خاک سے بنا ہوا ایک انسان مگر اس کے طور طریقے آسمان والوں کے سے ہو جاتے ہیں۔ یہی پہچان ہے ایک مومن کی۔ یہ تو چند جملے میں نے آپ سے عرض کیے، یہ مومن کی ایک خوبی ہے، ویسے تو اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے حکمت اور دانائی۔ اس پہ آپ غور کریں کہ کیا چیز ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ان جیسے آپ کو کتنے لوگ نظر آتے ہیں۔ ہم ایک بہت جذباتی قوم بن چکے ہیں۔ یہ نہ کہیے کہ میں ہر ویلاگ میں یہی کہتا ہوں، کیونکہ میں نے شروع ہی اس لیے کیا کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے خود ٹھیک ہوں، یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں، پھر دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ ملک ہمارا
بچ سکے، کچھ بن سکے، ہم اس کو کچھ کسی مقام پہ لے جا سکیں۔ جب یہ ملک میں کسی مقام پہ جائے گا تو گویا ہم کسی مقام پہ پہنچیں گے۔ ہم جو بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہماری پیچھے رہنے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم حکمت اور دانائی سے بہت دور جا چکے ہیں۔ ہم شاید اس کے معنی ہی بھول گئے ہیں، لہذا اس پہ غور کرنا چاہیے کہ آخر یہ جو نعمت ہے اللہ کی، حکمت اور دانائی، یہ کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔